حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں پر مردوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، عورتوں پر مردوں کا حق ہے کہ عورتیں اپنی زیبائش، اپنا حسن غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کریں، یہ خیانت ہوگی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، نگاہ اٹھا کر دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، کوئی تقریب ہو، کوئی پروگرام ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، کپڑے میلے، پسینے کی بو، حال برا، نہ نہایا، نہ دھویا، نہ کپڑے بدلے، اور جب تقریب ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کیسے سنوارتے ہیں، جب کوئی پروگرام ہوتا ہے کس طرح اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں۔ اب رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، کزن آ گئے، دوست آ گئے، اور ان کے سامنے اپنی زیبائش کو ظاہر کرنا اللہ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اس پر صرف شوہر کا حق ہے اپنی بیوی کی زیبائش کو، حسن کو دیکھے، غیر محرم کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت سر سے لے کر پاؤں تک تمام کی تمام ستر ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب مولویوں کی باتیں بنا رکھی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے آپ کو خیمہ ڈال کے چھپا لیا جائے؟ یہ باتیں عاجز نے اپنے کانوں سے خود سنی ہیں۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، عاجز حیدرآباد میں پڑھ رہا تھا، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، اور اس دوران عاجز ایک ہوٹل میں رہتا تھا۔ میرے ساتھ کمرے میں ایک انجینئر صاحب ہوتے تھے، اکثر دعا سلام ہو جاتی۔ ایک دن چھٹی کا دن تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں تھے، باہر نکلے، ملاقات ہوئی۔ عاجز سے کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ یہ تو بتائیں، یہ جو مولوی پردہ 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 کی رٹ لگاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عاجز نے عرض کیا، میرے پیارے بھائی، یہ علماء کرام نہیں فرماتے، یہ مولوی حضرات نہیں فرماتے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ کہنے لگا، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے کہا، بھئی آپ قائل کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگا، اگر خیمہ اوڑھ لیا جائے، بڑا برقع پہن لیا جائے، لیکن اندر خباثت ہو، ضلالت ہو، تو وہ عورت بعد نہیں آتی، گندگی کرتی ہے۔ لیکن اگر عورت ٹھیک ہو، نیک ہو، اس کا برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاجز نے کہا، جو کچھ آپ کہتے ہو
اس کے ثبوت میں کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ کہتا جی بالکل دلیل ہے۔ عاجز نے عرض کی آپ بتائیے۔ کہنے لگا میرا کلیگ ہے، وہ بھی انجینئر ہے، میں بھی انجینئر ہوں، اس نے مجھے اپنے گھر میں انوائٹ کیا، اپنے گھر میں لنچ پر بلایا، میں چلا گیا۔ اس کی بیوی بن سنور کے بہترین کپڑے پہن کر ہمیں کھانا سرو کر رہی تھی، مجھے بار بار بھائی جان یہ کھائیے، بھائی جان یہ بھی کھائیے، بھائی جان اس کو بھی چکھیے۔ وہ کھانے پیش کر رہی تھی، میں اس سے کھانے لے کے کھا رہا تھا، میں بھابھی جان کہہ کے ان سے کھانے قبول کر رہا تھا، میں کھا رہا تھا۔ اللہ کی قسم میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی برا خیال نہیں آیا۔ عاجز نے کہا اب میری عرض آپ سے یہ ہے، آپ نے یکدم قسم کھا لی، اللہ کی قسم میرے دل میں اس کے لیے کوئی برا خیال نہیں آیا، ایک قسم اور کھاؤ کہ اللہ کی قسم اس کے دل میں بھی تمہارے لیے کوئی برا خیال نہیں آیا۔ یکدم اس کو شاک لگا، کہنے لگا اس کے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا، میں تو اپنی قسم دے سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم میرے دل میں اس کے لیے کوئی برا خیال نہیں آیا۔ عاجز نے عرض کی آپ تو قسم اس کے لیے نہیں کھا رہے، لیکن میں آپ کو قسم دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ عاجز نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے دل میں اس کے لیے برے خیالات پیدا ہوئے۔ یہ سنتے ہی اس پہ سکتہ طاری ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کہنے لگا آپ سچے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، یقین جانو ویسی آراستہ پراستہ تھی، دل میں کئی بار گندے خیال آئے، میں نے جھوٹی قسم کھائی۔ عاجز نے کہا میرے بھائی یہ میں سچا نہیں ہوں، میرا رب سچا ہے، میرے رسول پاک سچے ہیں، جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، آپ سے چند ایک باتیں ایسی عرض کروں گا جس پر آپ کو غور کرنا ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبیٰ نور مجسم فرماتے ہیں اگر شوہر بیوی کو بلائے ہر کام چھوڑ کے وہ فوراً آ جائے، بے شک وہ تنور پر روٹیاں کیوں نہ لگا رہی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ پہلی بات، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزے کا حکم ہے، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے گی، روزہ تو مقبول نہیں ہوگا، اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ تو سمجھ رہی ہے میں روزہ رکھ کے اللہ کو خوش کر رہی ہوں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا روزہ تو قبول نہیں ہوگا، بلکہ بھوک اور پیاس کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، دین وہ ہے جو رسول پاک فرمائیں، دین وہ ہے جو اللہ کا حکم ہو، اپنی مرضی کا دین نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کا محبوب ہم سو جائیں اور سونے پر خوش ہو تو پھر یہ جاگنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ راحت میں خوش ہوتا ہو تو ہمیں راحت میں ہی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا۔ ایک عورت آئی، عرض کی اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ رسول پاک کی صحابیہ ہے، اللہ کے محبوب سے عرض کی آقا میں صفوان بن معطل کی بیوی ہوں، آقا جب میں نماز نفل پڑھتی ہوں وہ نماز توڑوا دیتا اور مجھے مارتا ہے،
اے خدا کے محبوب میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ افطار کروا دیتا ہے۔ وہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا صفوان میرے قریب آ جاؤ۔ وہ اٹھ کے قریب آئے، میرے محبوب نے فرمایا تیری شکایت آئی ہے، تیری بیوی نماز پڑھتی ہے تو اس کو مارتا ہے۔ ہاتھ باندھ کر اس کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جب یہ نماز پڑھتی ہے تو بڑی بڑی صورتیں پڑھتی ہے۔ آقا میں نوجوان ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سن، ایک چھوٹی سورت سے ہی نماز ہو جاتی ہے۔ قربان ہو جاؤں، وہی بات، اگر سو کر اللہ خوش ہوتا ہو تو جاگ کر اپنے آپ کو اذیت نہ دو۔ نبی پاک نے فرمایا ایک چھوٹی سورت سے ہی نماز ہو جاتی ہے، تم بڑی بڑی صورتیں کیوں پڑھتی ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ روزہ رکھتی ہے تم افطار کیوں کروا دیتے ہو؟ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا میں قربان ہو جاؤں، جب یہ روزے رکھتی ہے تو رکھتی چلی جاتی ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں نوجوان ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ خدا کے محبوب نے فرمایا سن، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے گی روزہ تو قبول نہیں ہوگا، بلکہ بھوک اور پیاس کے سوا تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اے میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، روزے رکھو لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ رکھے۔ نوافل پڑھیں لیکن چھوٹی صورتوں میں، محدود تعداد میں نوافل پڑھیں تاکہ اپنے شوہر کا حق بھی ادا کر سکیں۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مردوں پر فرائض عائد کیے ہیں، فرائض حقوق رکھے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ادا کریں۔ اگر وہ ادا نہیں کریں گے روزے قیامت اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کا دور مبارک، ایک عورت آ گئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ آ کے عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میری بیٹی ہے لیکن اس کی شکایت یہ ہے کہ یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ خدا کے محبوب نے اسے فرمایا شادی سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، تم شادی کے لیے انکار کیوں کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی، لڑکی نے عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، پہلے آپ یہ بتائیے کہ عورت پر مرد کا حق کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا عورت پر مرد کا حق یہ ہے اگر مرد کے جسم میں پس پیپ پڑ جائے یا اس کے ناک سے خون بہتا ہو، وہ اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے، اس پاک ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا، یہ پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ سن کے رونے لگی۔ رسول پاک نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ عرض کی آقا میں قربان ہو جاؤں، میں اسی لیے شادی نہیں کرتی، میں اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں کیوں انکار کر رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کروں گی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گی، حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاؤں گی، اس لیے شادی سے ہی انکار کر دیا کہ میں اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی۔ کیا معلوم چلا میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو، نوافل پڑھو، روزے رکھو، یہ عبادات اللہ کے قرب کے ذرائع ہیں، لیکن فرض کو چھوڑ کر نوافل کو ادا کرنا یہ اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا۔
پہلے فرائض کو ادا کرو، اس کے بعد نوافل کی کثرت کرو، اللہ اپنا قرب عطا کرے گا، آپ کے رتبے بلند کرے گا۔ لیکن فرائض کو چھوڑ کر، حقوق کو چھوڑ کر نفلی عبادت کا پھر ثواب نہیں ملتا یا یہ مقبول نہیں ہوتی۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے یہ عرض کروں گا، اپنے حقوق کو سمجھیں، عمل کریں، اور عمل کر کے اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا کو تلاش کریں۔ میری بہنیں سوچ لیں، میری بہنیں سوچ لیں، خدا کی قسم اپنے حقوق کو ادا کرو، اپنے شوہر کے ادب کو سمجھو، آپ دنیا میں ہی جنت نظیر زندگی گزار سکیں گی۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے دین پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق الله